محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میاس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج 5 فروری 2024 یوم کشمیر ہے۔ چیزیں میں نے بہت سی آلریڈی کشمیر کے اوپر کہہ دی، میں زیادہ تو نہیں کہنا چاہتا، لیکن یاد رکھنا ہے۔ اور اپوزیشن لیڈر سے ملاقات رانا ثناء اللہ بتا رہے ہیں، سب کیا مقصد ہوگا اس ملاقات کا، وہ بھی کوشش کریں گے ذرا کچھ رازوں سے پردہ اٹھا سکیں ہم، اور آپ کو بتا سکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جی کوشش کریں گے کہ آپ تک سچ سارا بتا دیں آپ کو، جوئی کے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ اور سہیل افریدی صاحب ایک سوال کرنے کے اوپر بڑا بتا رہے ہیں، لیکن وہ شیر آدمی ہے یار، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو ہمیں کشمیر پہ اگر بات کر لیں، 5 فروری ہمیں بھولنا نہیں چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے۔ پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جو کشمیر ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق سارا مسئلہ حل کرے، لیکن نہیں حل ہو رہا۔ نہ حل ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، اور میں اس کو بنیادی طور کے اوپر غزوہ ہند سے جوڑتا ہوں۔ ہمیشہ سے میں کئی باتیں میں پہلے بھی کر چکا ہوں، اور کشمیر کا ایک رول جو ہے، حضرت علامہ اقبال کا تعلق بھی کشمیر سے تھا، اور کشمیر کے بارے میں جتنا کچھ وہ بتا چکے ہیں وہ سارا کچھ سامنے ہے۔ اب غزوہ ہند بس میری اپنی ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اس بارے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ کشمیر شاید ابھی آزادی نہیں لکھی ہوئی۔ یہ رول کہیں نہ کہیں جا کے بنیادی طور کے اوپر اس ٹائم میں لکھا ہوا ہے کہ جب غزوہ ہند ہونا ہے، اور غزوہ ہند جب ہوگا تو بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہے۔ اور میں کوشش بھی کرتا ہوں، پر نہیں میں آپ تک وہی بات سامنے رکھ سکوں، یہاں سے سمجھ سکے۔ اس پہ عمران خان کا بہت زبردست واضح کردار تھا، ایک ایسا کردار تھا کہ انہوں نے ان چیزوں سے بہت سی چیزوں کا حل بھی نکالا۔ یاد ہونا چاہیے ہمیں اندازہ ہو جائے گا نا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہمیں اندازہ، اور ہمارے لیے بہت سی آسانیاں آ جائیں گی ساری۔ مشرف نے 4 نکاتی فارمولہ اور بہت سی ایسی باتیں ہیں اس وقت مشرف نے بڑی واضح طور پر کہی تھی۔ مشرف بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلتے تھے، لیکن نواز شریف کی حکومت یا باقی حکومتیں جو ہیں وہ معاملات کو حل نہیں کر پائیں۔ وہ ون وے اور دی ادر آپ سمجھ بھی سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بات دوسری طرف لے کے چلتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے جو کہا کہ وزیر اعظم کی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ملاقات طے ہے، اور وہ جگہ اور مقام کے بارے میں بات کر نہیں سکتے۔ دیکھیں محمود اجگزئی جو کہ گرینڈ اپوزیشن کا حصہ رہے ہیں، وہ ساری باتوں کو سمجھتے بھی ہیں، سارے حالات کو وہ بڑی آسانی سے بہتر طریقے سے فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اب آگے اپوزیشن یعنی بنیادی طور پر کیا چاہتی ہے حکومت میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ ٹائم ان کا پورا ہو چکا ہے، یہ چل نہیں سکتے ہیں۔ کھینچ کھونچ کے چیزوں کو لے کر جائیں گے، پر کتنا کھینچ کے لے کے جائیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں تو یاد رکھیے گا، میں نے جون سے پہلے عمران خان کا آنے کا باہر کہا ہوا ہے، اور یہ چیزیں اور یہ حالات اور واقعات یہی بتاتے ہیں کہ ہم شاید ان چیزوں کو اپنے وہاں تک لے گئے ہیں، اور چیزیں پازیٹیو سینس میں بھی ہیں۔ یہ بھی سمجھنا ہے آپ کو کہ پازیٹیو سینس کے حوالے سے بھی چیزیں ہیں، اور پازیٹیوٹی بھی نظر آتی ہے چیزوں کی، اور چیزیں بہتری کی طرف بھی جاتی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اور 8 فروری سے پہلے ملاقات کرنے میں اپوزیشن لیڈر کی پوزیشن خراب ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے حکومت سے جو مذاکرات ہے اس کی تصدیق کر دی ہے، اور کہا ہے کہ وزیر اعظم نے کابینہ کے اجلاس میں مذاکرات کی دعوت دی ہے، اس کے بعد اپوزیشن کے لیڈر کی اس پر سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ وزیر اعظم کی مذاکرات کی دعوت کو غیر مشروط طور پر قبول کیا جائے۔ چلیں یہ جس سینس میں لے کر جانا چاہتے ہیں، جس طرح چیزوں کو بچانا چاہتے ہیں، نظر یہی آتا ہے کہ آپ کچھ چیزیں بہتر بنیاد کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن اس میں کوئی کمپرومائز کا الزام مت لگائیے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کمپرومائز ہونے کی باتیں ہیں۔ سیاسی طور پر چیزیں آپ کو لے کر چلنی ہیں، اور سیاسی معاملات کو اس طرح لے کر جائیں گے تو آپ بہتر طریقے سے ہینڈل کر جائیں گے، اور اس کے رزلٹس بھی آپ کو بہت بہتر نظر آئیں گے۔ اب اس کا نتیجے کیسے بہتری کی طرف چلتے ہیں، 2-3 چیزیں ذرا سمجھیے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپوزیشن سیاسی طور پر معاملات کا سیٹل کر سکتی ہے، سیاسی طور پر چیزیں حل کر سکتی ہے، اور ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے
اپوزیشن کیا لائے عمل دیتی ہے. عمران خان کی رہائی والا معاملہ یا باقی چیزیں تو میں ابھی فی الحال آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا کہ کیا ہونا ہے، نہ ان کا ایجنڈا ہونا، لیکن سوال بڑا واضح ہے کہ ہم اس کو مساق جمہوریت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. مساق جمہوریت آج سے تقریباً 30 سال پہلے شروع ہوا تھا اور 2006 میں کلمینیٹ ہوا تھا. 19 سال تو ہو چکے ہوئے ہیں. 18ویں ترمیم بھی سامنے آئی تھی لیکن ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، چیزیں آگے نہیں جا سکیں. آج ہم 30 سال پہلے جائیں گے ان چیزوں میں لے کر، اور 30 سال پہلے جب آپ چیزوں کو لے کر جائیں گے تو کہانی وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے اس وقت شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے نتائج یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی بہتری اور بہتری کیسے، کیا موجودہ حکومت جو ہے وہ جانا تو انہوں نے ہے، یہ حکومت تو زیادہ دیر چل نہیں سکتی. چلنے سے مراد یہ ہے کہ شہباز شریف کی بات ہو رہی ہے، میں باقی سیٹ اپ کی بات نہیں کر رہا. شہباز شریف کی بات ہو رہی ہے کہ شہباز شریف سے زیادہ چل نہیں سکتا. شہباز شریف کے 4 سال پورے ہو چکے ہیں اور میں اس کے حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکا ہوں اور میں ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں. ہاں، یہاں دوسری جو بات بڑی اہم ہے کہ پاکستان نے جو اعلیٰ معاشی فیصلہ جو کیا یو اے کی جانب سے $2 ارب کے قرض کی صرف 1 ماہ کے لیے توسیع کی وجوہات بتانے سے گریز کرتے رہے. تاہم حکومت نے واضح کیا ہے کہ IMF پروگرام کے تحت دی گئی $12 ارب کی تمام 2 طرفہ یقین دہانیاں بدستور قائم ہیں. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس کے دوران اور بعد میں وزیر خزانہ اورنگزیب جو ہیں، سیکرٹری خزانہ امداد اللہ بھوسال اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر جمیل احمد نے جو ہے نا قرض کی محض 1 ماہ کی توسیع سے متعلق جو ہے نا سوالات کا براہ راست جواب نہیں دیا. اور وزارت خزانہ نے معاملے پر جو ہے نا سیاسی وجوہات کے حوالے سے سوال جو ہے نا وہ وزارت خارجہ کو بھیج دیا. اور یہاں بڑی ایک عجیب و غریب سی بات ہو رہی ہے کہ توسیع فنڈ سہولت پروگرام یہ ہے کیا. IMF کو 2 طرفہ انتظامات کی مکمل تصویر دی گئی تھی اور چین، سعودی عرب اور UAE کی جانب سے دی گئی یقین دہانیاں اس کا حصہ ہیں. انتظامات میں تبدیلی ہوئی تو حکومت میڈیا کو آگاہ کرے گی. اب سینٹ کے اجلاس کے اندر جو سینیٹر عبدالقادر نے جو سوال اٹھایا ہے کہ UAE پاکستان سے ناخوش ہے، سیکرٹری خزانہ کا جواب صرف وزارت خزانہ ہی دے سکتی ہے. اور ایکسپریس ٹریبیون میں جو رپورٹ آئی ہے انہوں نے کہا جی 6.5% شرح سود پر $2 ارب کے قرضے کو صرف 1 ماہ کے لیے رول اوور کیا ہے. یہ قرض $2 ارب کے قرضوں پر مشتمل ہے جس کی مدت جنوری میں ختم ہو گئی تھی. اور ذرائع کے مطابق مختصر توسیع کا مقصد قرضے کی مدت اور شرح سود پر مزید مذاکرات کے لیے جو ہے نا وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں. پاکستان 2 سال کی اب یہ توسیع اور یہ ساری باتوں کو میں کیا حالات بتاؤں. میں تو صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ آپ ایسی جگہ پر آ کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ کی اکانومی چل نہیں رہی ہے، اور وہ اکانومی کو اگر چلانا ہے تو یہ ذرا سوچنا ہوگا کہ کیسے حالات ہیں. یعنی اکانومی آپ کی کہاں کھڑی ہے آ کر، اس اکانومی کو بہتر کیسے کرنا ہے. اگلے جو بڑا ایک اہم معاملہ ہے کہ پنجاب میں مسنگ افراد کی بلوچستان سے تعداد زیادہ ہوگی. اب GU نیوز کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں 970، پنجاب میں 211، بلوچستان میں 167، سندھ میں 145، اسلام آباد میں 44 اور آزاد کشمیر 10 مسنگ پرسنز کے کیسز زیر تشویش ہیں. 970 کے قریب جو بات یہ بتا رہے ہیں جی. یعنی جو پنجاب میں جو تعداد ہے نا 211، بلوچستان میں 167 ہے، اس سے تعداد زیادہ کہہ رہے ہیں. پنجاب میں بھی مسنگ پرسن ہے. آخری بات جو ہے نا سہیل افریدی سے جو بچی نے سوال کیا، ٹھیک ہے نا جی، اور جو سخت سوال کیا جس کا انہوں نے جواب بھی دیا. اب نون لیگ جو ہے نا پیپلز پارٹی ایک جعلی کو نوٹیفیکیشن سامنے لے آئی ہے کہ لڑکی کا والد بشیر خان جو سینئر کلرک ہے ان کو ملازمت سے نکال دیا. بھائی کب سے چیف سیکرٹری کے نوٹیفیکیشن نکالنے لگ گیا. اب ذرا یہ سمجھنا ہے کہ چیف سیکرٹری جو ہے نا کلرک کے نوٹیفیکیشن نکالے گا. یہاں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی. پنجاب سندھ بلوچستان تو نہیں ہے جو ایسے سوالات پر انتقام لیا جاتا ہے. سہیل افریدی نے تب بھی کہا تھا کہ ہم نے سوال کی اجازت دی ہے، شعور دی ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق لڑکی کا والد مسلسل غیر حاضر ہے اور اجلاس بلانے پر نہ آ رہا ہے، نہ ہی کوئی جواب دیا. اب اس کو جوڑنا اس بات کے کہ سہیل افریدی وہی طریقہ کار اپنا رہا ہے کہ جو نون لیگ اور یہ باقی نہ سہیل افریدی ہے اس کیٹیگری میں سے نہیں ہے. سہیل افریدی آپ تک سچی بات سامنے لے کے آتا ہے. سہیل افریدی فیس کر رہا ہے. سہیل افریدی دیکھیں وہ حکومت کے ساتھ بڑے آسان طریقے سے چل رہا ہے. آپریشن جس کانٹیکسٹ میں بھی ہو رہا ہے، جس طرح بھی ہو رہا ہے، وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چیزیں جو ہے نا کسی ایک اچھی سمت کی طرف چل رہی ہیں. اس کے نتائج بھی اچھے نکلیں گے، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے چیزیں رکھنے والا آدمی ہوں. میں کوئی غلط بات نہیں کرنے والا، یہ یاد رکھیے گا. میں نے حالات آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور وہ سچے حالات ہیں، وہ بالکل سچے حالات ہیں. اور ان سچے حالات کو سامنے رکھیے گا
کہ نتائج آپ کو اس کے مطابق ملے. سہیل افریدی فیس کر رہا ہے. سہیل افریدی کے رزلٹ کیا ہوں گے, یا 8 فروری کو کتنے کے لوگ اپنا ملک پہ پہیہ جام ہڑتال کریں گے, یہ بڑے ایسے اہم سوال ہیں جو ہمیں جواب تو دینے ہیں. دیکھتے ہیں کب جواب ملتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.